بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ آج پوری دنیا کے اندر عید الاضحیٰ منا رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات پڑھی جا رہی ہیں فرض نمازوں کے بعد۔ وہاں حاجی بھی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کا تلبیہ پڑھ رہے ہیں، اور قربانیوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ بڑے بڑے بیل، بکرے، چھترے حسب حیثیت لیے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ روح جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے، وہ اسوہ جس پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا۔ سورہ الممتحنہ کے اندر فرمایا تمہارے لیے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی پوری قوم سے کہا کہ ہم تم سے بالکل بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، اور تم سے اور تمہارے جتنے یہ معبود ہیں اللہ کے علاوہ، جتنے تم نے داتا دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا اور غریب نواز یہ بنائے ہوئے ہیں، مفتریوں تم نے اپنے ہاتھوں سے گڑے ہیں، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے یہ نام رکھ لیے ہیں، اللہ کے ساتھ تم نے شریک ٹھہرایا، ہم ان کے بالکل بیزار ہیں۔ اور پہلے جب ابراہیم علیہ السلام ان کے خلاف بولے، اور اس کے بعد کہا کہ جب مجھے موقع ملے گا میں ایسا تیا پانچا کروں گا ان تمہارے داتاؤں، دستگیروں، مشکل کشاؤں اور حاجت رواؤں کا۔ اور پھر اس کے بعد جب قوم میلے پر گئی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا ہے، اور ہتھوڑا لے کر ان کے معبودوں کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں۔ کسی کا شانہ توڑا، کسی کی گردن توڑی، کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کی ناک توڑی، اور بالکل ڈیر لگا دیا، کچومر نکال دیا ان کے داتاؤں، دستگیروں، مشکل کشاؤں اور حاجت رواؤں کا۔ اور مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتے ہو، وہ یکسو مسلم تھے، وہ شرک کے دشمن تھے، اور تم شرک کے رسیا ہو، تمہاری ہر حرکت مشرکانہ ہے، اور تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ان کے ساتھ منسوب کرو۔ ان کی اولاد ضرور ہو، سید زادو، لیکن تمہیں ایمان اور عقیدے کے ساتھ اب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اگر کسی کا تعلق ہے تو یہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر بن خطاب ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح صحابہ اکرام کی طرف اشارہ کیا، یہ ہیں اب صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کے راستے کے اوپر چلنے والے۔ بالکل تاریخ نے پھر کروٹ لی ہے، اور آج ساری امت مسلمہ اپنے آپ کو منسوب کرتی ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ۔ وہ کوئی مسلک ہو، کوئی جماعت ہو، جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، وہ بریلوی ہوں، وہ دیوبندی ہوں، وہ اہل حدیث ہوں، وہ رافضی ہوں، شیعہ ہوں، سہروردی ہوں، نقش بندی ہوں، چشتی ہوں، قادری ہوں، وہ کوئی وہ ہو، وہ سیاسی لیڈر ہوں، وہ ہمارے عسکری لیڈر ہوں، وہ ہمارے یہ مذہبی لیڈر ہوں، ٹھیکیدار دین کے، سارے کے سارے عربی ہوں یا اجمی ہوں، کسی ملک سے ان کا تعلق ہو، سارے کے سارے منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور بھول جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو توحید کا مسئلہ اٹھایا تھا، ایمان کا مسئلہ اٹھایا تھا۔ اور تمام انبیاء کی طرح جب قوم بھول جایا کرتی ہے ایمان کو اور عقیدے کو، اس وقت ان کو احساس دلایا جاتا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، تمہارے کوئی مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے۔ یہ مورتیاں، یہ مزار، یہ مندر، یہ شرک کے اڈے ہیں جن کی آج تم رکھوالی کر رہے ہو۔ اور اگر توحید کی دعوت اٹھتی ہے، ایمان خالص کی دعوت اٹھتی ہے، تم دشمن بن کر اٹھتے ہو، اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہو، اس راستے کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتے ہو، شکوک و شبہات پھیلاتے ہو لوگوں کے اندر، دائی سے متنفر کرتے ہو لوگوں کو۔ تو یہی تو پہلی قوموں نے کیا تھا، اور یہی تو پہلے کافروں اور مشرکوں نے کیا تھا۔ ان کا انجام کیا ہوا ہے؟ تمہارا بھی انجام وہی ہوگا۔ اگر یہ بات نہ مانی تو ایک بڑے خوفناک انجام کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ تم بڑے سے بڑے فوجوں تمہارے پاس ہوں، وسائل تمہارے پاس ہوں، جو مرضی تمہارے پاس ہے، لیکن اللہ کے عذاب کا کوڑا جب برسے گا، اللہ کے عذاب جب آئیں گے تمہارے اوپر، تم بالکل بے بس ہو جاؤ گے، اسی طرح جس طرح پہلی قومیں عاد اور سمود کے اوپر اللہ تعالیٰ نے
جس طرح عذاب لایا تھا، قوم نوح کو پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا تھا اللہ تعالیٰ نے، ان کا جرم کیا تھا؟ مالک فرماتا کانا اکثرہم مشرکین، جب اکثریت مشرک بن جاتی ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتی ہے، ایمان اور توحید کی آواز بالکل اجنبی بن جاتی ہے، اور قوم جب بفر جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا حرکت میں آتا ہے۔ آج مسلمانوں کے اوپر پوری دنیا کے اندر جہاں یہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور سونے کے پہاڑ ان کے پاس، تیل کے ذخائر ان کے پاس، ایٹم بم ان کے پاس، کمانڈو دستے ان کے پاس ہیں، یوتھ بہترین ان کی ہے، لیکن ان کے قائدین ہیں وہ شرک کے اندر لت پت ہو گئے۔ کلمے کا مطلب بتانے والے جا کے مزار کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، گنج شکر کے مزار کے اندر جا کر، یا علی مدد کا پٹا میں نے یہاں بندے ان کو دیکھا ہے، اور پھر میلادیں کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، 10 محرم کے شربت پیتے ہیں، پلاتے ہیں، اور گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں، مزاروں کے اوپر چادریں چڑھاتے ہیں، عرس اور میلے کرتے ہیں، بالکل جس طرح گمراہ قومیں کرتی ہیں، اور شرک کے رکھوالے ہیں ان کے سارے جتنے ہیں۔ کوئی کروڑوں خربوں میں اربوں میں کوئی ایک ہو جو ایمان خالص کے اوپر ہو۔ اللہ کے بندو، آج امت فرقوں کے اندر بٹ گئی، شرک ان کی رگوں کے اندر، ان کے ریشوں کے اندر، ایک ایک رگ کے اندر شرک دوڑ گیا، اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی ایمان کی دعوت ان کو دینے والا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ اٹھتا ہے اللہ کے بھروسے کے اوپر تو یہ دشمن بن کر اٹھتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، پرچے کٹ جاتے ہیں، جیلوں میں ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، معاملہ میرے ساتھ نہیں ہے، تمہارا معاملہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ پوری کائنات کا مالک، عرش کے اوپر پوری کائنات کا نظام چلانے والا، وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کس نیت کے ساتھ، کس انداز کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے کہ ایک لمحہ تمہارا لکھا جا رہا ہے۔ کوئی لفظ انسان کے منہ سے نہیں نکلتا مگر لکھنے والے لکھ لیتے ہیں۔ تمہارا پورا ریکارڈ فائلوں کی شکل میں روزانہ صبح شام تمہارے ریکارڈ وہاں اللہ کے پاس پہنچ رہے ہیں، اور پھر پیر اور جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، یاد رکھیے، کسی اور کے ہاں اعمال پیش نہیں ہوتے ہیں۔ آج امت کا یہ بھی عقیدہ بن گیا کہ ہمارے کچھ اعمال نبی علیہ السلام کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو قبر میں زندہ مانا ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام جنت میں زندہ ہے، سارے شہداء جنتوں میں زندہ۔ یاد رکھیے، قیامت سے پہلے اس روح اس جسم کے اندر دنیا میں نہیں واپس آتی ہے۔ جتنے یہ مر چکے ہیں قبروں کے اندر، یہ اموات غیر احیاء، یہ مر چکے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، تم نے ان کو داتا دستگیر سمجھا ہے، مشکل کشا سمجھا ہے، حاجت روا سمجھا ہے، اور مختار کل بنا دیا تم نے۔ اللہ کے ساتھ یہ تم نے غضب کیا ہے، یہ شرک کیا ہے۔ قوم کے لوگوں، چند لمحوں کا یہ معاملہ ہے، چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، کتنا اور جیو گے؟ آخر تم نے مرنا ہے، جانا اسی رب العالمین کے پاس ہے، اور اس نے فیصلہ اسی عقیدے کی بنیاد کے اوپر کر رہا ہے۔ یہ پوری کائنات بنائی گئی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مالک فرماتا ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف ہم نے اپنی بندگی کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے، اپنی غلامی کے لیے ہم نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور صرف یہ ہمارے بندے بنے۔ جو دنیا میں اللہ کا بندہ بنے گا، انبیاء کے راستے پر چلے گا، سارے کے سارے انبیاء اور نیک لوگ اللہ کے بندے تھے، وہ داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا نہیں تھے۔ اللہ کے بندوں، ان کو پکارنا شرک ہے، ان کا واسطہ وسیلہ دینا کفر ہے اور شرک ہے، ان کی نیازیں کرنا، ان کے واسطے وسیلے دینا، چڑھاوے چڑھانا، یہ شرک کی باتیں ہیں۔ اللہ کے بندوں، مانو گے اپنا بھلا کرو گے، اور یاد رکھنا، نہیں مانو گے تو اللہ کے عذاب کے لیے بالکل ریڈی ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، مرنے کے ساتھ تمہیں آگ لگے گی، وہ بجھائے نہ بجھے گی۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من مات یشرک باللہ شیء دخل النار، جس نے شیء شرک کیا اور مر گیا اسی وقت، وہ آگ میں چلا گیا۔ یہ تو شیء شرک والے کے ساتھ ہے، باقی یہ پکاریں لگانا، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یا فلاں مدد، پیر بابا مدد، پھر ان کے چڑھاوے نظر و نیازوں، یہ تو کائنات کو یعنی اللہ کے غصے سے کائنات پھٹ جائے، اتنا بڑا شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے شرک کرنے والے کا صلاۃ المیت بھی جائز نہیں ہے۔ ہم اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے اللہ مغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر، اس میت کو معاف کر دے۔ صلاۃ الجنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں جو شرک کے اوپر مر جائے، اس کو امام بنانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں، جب تک اس انداز سے توحید کی دعوت نہیں اٹھے گی، ایمان خالص کی دعوت نہیں اٹھے گی، اس دعوت کا ساتھ دو، اگر صحیح معنوں میں حق کے تم ماننے والے ہو اور حق کا ساتھ
دینے والے ہو اور ایمان خالص کو اپنانے والے ہو، اللہ کے راستے میں صحیح معنوں میں اگر تم اپنی جان لگانا چاہتے ہو، مال لگانا چاہتے ہو، یہ صحیح معنوں میں توحید کی دعوت ہے، ایمان خالص کی دعوت ہے۔ یاد رکھنا، اس راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے، اس کو روکنے والے، اس کو نیچا دکھانے والے ہمیشہ ذلیل و خوار ہوں گے۔